بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کہتا ہوں میں ہمارے چینل ایچ ایچ وائس پر۔ رات کے 3 بجے وہ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ایک بڑے سے سوٹ کیس پر کسی فضائی کمپنی کا ٹکٹ لگا ہوا تھا، جسے ظاہر ہوتا تھا وہ جہاز کا سفر کر کے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آئس لینڈ کی اس سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ کہاں جاؤ؟ میں نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی ولنگٹن سے۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہنے لگی جسم فروشی، لیکن حبہ خانے والوں نے مجھے 4 گھنٹے رکھنے کے بعد نکال دیا۔ تمہاری عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہنے لگی 32 سال۔ میں نے کہا یہ تو زیادہ عمر نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ 20 سال کی لڑکیاں مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سردی سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی، اور وہ رحم جو اللہ نے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنی گاڑی میں جگہ دوں۔ میں نے کہا اگر تمہیں منظور ہو تو جا کر میری گاڑی میں بیٹھو۔ وہ سامان اٹھا کر بھاگتی ہوئی میری گاڑی کی طرف چلی گئی، اور میں نے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ بولی صرف $40۔ میں نے دل میں سوچا آئس لینڈ میں ہوٹل کا کرایہ $50 سے زیادہ ہے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے کافی طلب کی جو میرے پاس نہیں تھی۔ میں چائے پیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں 10 سال پہلے اس شہر میں آئی، اور میں نے جسم فروشی سے کافی پیسے بنائے تھے۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ میں نے کہا تم نے کسی سے شادی کی تھی؟ کہنے لگی ہاں کی، مگر وہ آدمی فراڈ تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا اور مجھے ایک بچی کا تحفہ دے کر چھوڑ گیا۔ میں نے کہا وہ بچی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ بیچ دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک بے اولاد فیملی کو دے دی، وہ اسے پال رہے ہیں۔ وہ 7 سال کی ہے۔ میں کبھی کبھی اسے دیکھنے جاتی ہوں، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اس کی ساری شکل مجھ پر ہے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا اور نماز اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے کہا تم لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہنے لگی تم مجھے اپنے پاس کچھ دن رکھ لو، میرے جسم سے قیمت وصول کر لو، پھر کوئی میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ میں نے کہا میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اس فلیٹ کا مالک سنگل روم میں 2 آدمیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگی پھر تم مجھے گاڑی پہ ساتھ لے چلو، 2-4 اڈے اور دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کام مل جائے گا۔ کام بہت مشکل تھا۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ کسی اڈے پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بروکر سمجھتے ہیں۔ سید سے بروکر بننا آسان نہیں تھا، مگر وہ ذات بابا بلے شاہ جیسے صوفی کو پاؤں میں گھنگرو ڈلوا کر نچوا دیتی ہے۔ میں نے کہا اگر مرشد یہ رنگ دکھانا چاہتے ہیں تو آج اس طوائف کے ساتھ یہ طوائف فروش بھی جائے گا۔ میں اسے شہر کے کئی کوٹھوں پر لے کر گیا، اور مسلسل تکلیف کا شک آ رہا تھا۔ آخر ایک کوٹھے پر اسے کام مل گیا، اور میں اسے وہاں چھوڑ کر گھر آ گیا۔ پھر کبھی کبھی فون پر اس سے رابطہ ہوتا، اور وہ کہتی کہ وہ تھک چکی ہے، بس $1000 کا قرضہ باقی رہ گیا ہے۔ جب وہ اتنے پیسے کما لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور واپس چلی جائے گی۔ اور کبھی وہ مجھ سے ملنے کا اظہار کرتی، جسے میں ٹال دیتا۔ پھر ایک دن ہسپتال سے اس کی کال آئی، آخری بار مجھے مل جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے، اور اس نے اس کی بھاری قیمت وصول کی تھی۔ گالوں پر جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال نوچے جا چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی سارا قرضہ اتر گیا ہے، اب میں نے کسی بینک یا انسان کا کچھ نہیں دینا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔